علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین و سامعین، اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم آج ایک ایسی مجلس، ایک ایسے جلسے میں ہیں جو جلسہ سنیت کی رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیوں کی پہچان ہے۔ ولی قرآن کی روشنی میں اور ولی کی صفتیں کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ جلسے میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج حاضری کے لیے آیا تھا، مگر حضرت کا کرم ہے کہ انہوں نے کھڑا کر دیا۔ مختصر سا کوشش کروں گا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا شان نزول یا سبب نزول کیا ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو وہ مقام عطا کرے گا جس مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ ایک نور کا انہیں ٹیلا عطا کیا جائے گا۔ ٹیلا اردو لفظ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک نورانی ٹاور عطا کیا جائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے اس جماعت اہل سنت والجماعت جس کی صدارت آفتاب خطابت فرماتے ہیں، آپ نے اس اسٹیج سے نور کس کو ملے گا روز قیامت اور نور کی کیفیت کیا ہوگی، سب چیزیں سنی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے۔ آقا فرمائے کہ روز قیامت اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو وہ مقام ایک نورانی ٹیلا عطا کرے گا جس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ اب آج کے دور میں اگر بچے رش کیا ہے نہیں سمجھتے ہیں تو آسان سمجھا دیتا ہوں۔ انبیاء اور شہداء دیکھ کر ناز کریں گے۔ بات سمجھانے کے لیے ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ بعض دفعہ آلویز نہیں کہتا میں، بعض دفعہ ہمارے بڑوں سے بڑھ کر ہمارے چھوٹے پڑھ لیتے۔ اب بڑے اپنے دوست احباب میں بڑے ناز سے بولتے ہیں، ارے وہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے، وہ میرا بچہ کامل حدیث ہے، وہ میرا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے۔ ناز کرتے نا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو جب یہ مقام ملتا ہے تو انبیاء اور شہداء ناز کرتے ہیں، تو پھر انبیاء اور شہداء کا کیا مقام ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ جب یہ صحابہ سنے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کو یہ مقام ملے گا انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، یا رسول اللہ ان کی صفت کیا ہوگی وہ بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ یہ الفاظ نہیں ہے تاکہ ہم ان جیسے عمل کریں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان کی صفتیں کیا ہوگی وہ بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اگر آج ہم
مسجد لال علی خاں میں بیٹھ کر پیران پیر کا اگر ذکر کر رہے ہیں، ان کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو اس کا صلہ ہم کو روز قیامت ملنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرمائے تم جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا شمار ان کے ساتھ کرے گا. جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو حضرت انس کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو میں اسلام لانے کے بعد سے کبھی خوش نہیں ہوا تھا جو یہ بات سن کے خوش ہوا. اتنا ہی نہیں، اس کے آگے حضرت انس فرمایا اے لوگوں گواہ رہو، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میرا شمار ان کے ساتھ کرے گا جبکہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں. تو اے اللہ بے شک جانتے ہیں ہمارے اعمال بھی پیران پیر کے اعمال جیسے نہیں ہیں، مگر ان کی محبتوں کی نسبت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے ساتھ ہوں گے. جب ہم پیران پیر کے ساتھ ہوں گے تو پیران پیر بھی آگے سمجھتے جائیے، گروپ بڑا ہوتے جاتا ہو. ہاں تو میں بتا رہا تھا، صحابہ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیا خوبیاں ہیں وہ بیان فرمائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے سے بلا کسی وجہ کے محبت رکھتے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں مگر اس کی وجہ مال یا ان کی رشتہ داری کچھ بھی نہیں ہے. وہ محبت رکھتے ہیں تو معلوم ہوا اللہ اس کے رسول کے لیے محبت رکھتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں آج اگر ہم جمع ہوئے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. کیا کوئی کسی کی رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے، رشتہ داری کو جمانے کے لیے ہے؟ نہیں. اے اللہ ہم تیرے دوست کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو ولی کا آسان ترجمہ یہ ہے دوست. ہاں اس موقع پہ یہ فرمانے کے بعد اللہ کے رسول فرمائے کہ وہ جب محبت کرتے ہیں تو بلا وجہ اللہ اس کے رسول سے پیار رکھتے ہیں اور تم سے محبت کرتے ہیں تو خدا اس کے رسول کے لیے محبت رکھتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے شان نزول. اور حاضرین محترم، جب دوست کا ذکر اللہ نے یہ فرمایا تو پھر آگے جو اسٹیجز ہے ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اندازہ لگائیے. بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی پی ایچ ڈی ہوتا ہے تو وہ بیچلر بھی ہوتا ہے، یعنی بیچلر آف آرٹ سائنس وغیرہ وغیرہ. پھر وہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو آتے آتے فرسٹ اسٹینڈرڈ تک آتا. پی ایچ ڈی کرا ہوا نہیں، ایس ایس سی نہیں پڑھتا انہیں پی ایچ ڈی پڑھا، ایسا نہیں ہے. پڑھائی کا جو سلسلہ ہے نیچے سے اوپر تک جاتا. اب یہ جو اسٹیج ولایت کا ہے نا، اللہ کے قرب کا پہلا جو اسٹیج ہے اس کا نام ہے مقام ولایت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بعد از خدا توئی، فارسی کا لفظ ہے، بعد از خدا توئی، قصہ مختصر ختم. اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے. اب اللہ کے رسول تمام رسولوں سے سپیریئر اور نبیوں سے سپیریئر رسول. نبی اس کو کہتے ہیں جس کو نبوت ملی، رسول وہ ہوتا ہے جس کو نبوت بھی ملتی اور اللہ تعالیٰ کچھ صحیفے وغیرہ کتاب وغیرہ عطا کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری. ڈائریکٹ رسول نہیں ہوتے، پہلے نبوت ملتی پھر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا، نوشتے دیتا وغیرہ وغیرہ. تو بتانا یہ مقصود ہے جو نبی ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ نبی کا جو مقام ہے وہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے اللہ کے احکام آتے ہیں تو وہ پہنچاتا ہے. اور ولایت کیا ہے؟ مقام ولایت وہ ہے نیچے سے اوپر اللہ کی طرف جاتی ہے. ولایت کا مقام دنیا سے اللہ کی طرف جانا ہے
اور نبوت و رسالت کیا ہے؟ ادھر سے ادھر آنا ہے. تو معلوم یہ ہوا ہر نبی ولی، ہر رسول ولی، ہر غوث ولی، ہر قطب ولی وغیرہ وغیرہ. آخری بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب جب زمانے کو ضرورت ہوئی، اللہ نے کبھی نبی کو بھیجا، کبھی رسول کو بھیجا، تاکہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل قائم ہو جائے. یہ نبی کا آنا اللہ کی دلیل، رسول کا آنا اللہ کی دلیل، اور رسول اور نبی سے جو اختلاف کرنے پر نبی نے معجزہ بتایا وہ بھی اللہ کی دلیل ہے نا. اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والے نہیں ہیں جدید. جتنے بھی دعوے دار ہیں یہ کذاب ہیں. ان کی مخالفت کرنا اور ان کو کفر پر جاننا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اب آئیے، اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی آنے والا تو ہے ہی نہیں. اب اگر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے زمین پر آنا یہ علامات قیامت میں سے ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی شریعت محمدی کی پیروی کریں گے اور ایک امتی کی حیثیت بھی اختیار کریں گے. اب جو نصارہ ہیں ان پر فرض ہوگا کہ وہ عیسیٰ پہ بھی ایمان لائے اور آپ کے میرے آقا پر بھی ایمان لائے تو نجات ہے، نہیں تو پھر ان کے لیے گمراہی ہے. مین پوائنٹ بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ جو توحید و رسالت کا پیغام صبح قیامت تک جاری رہنا ہے نا، تو پھر اس کی بقا کیسے رہے گی، اس کی دلیل کیا ہوگی، اس کو منوانے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ولیوں کے ذریعے، اولیاء کرام کے ذریعے اس سسٹم کو صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھے گا. آپ کسی بھی ولی کی اگر کرامت دیکھیں گے تو یہ کرامت ولی کی کسی نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے، کسی نبی کے معجزے کا فیض ہوتا ہے جو ولی کی کرامت ظاہر ہوتی ہے. تو حاضرین محترم، ولیوں کے سردار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، رتبہ کہوں کیا غوث الورا کا، جلوہ ہے سب جا غوث الورا کا. واقف راز خفی غوث الورا، واقف راز خفی غوث الورا. پیران پیر کی جو ذات ہے نا، واقف راز خفی ہیں غوث الورا. جو چھپے ہوئے راز ہیں نا ان کے جاننے والے غوث الورا ہیں. مصدر سر جلی غوث الورا، آپ کی ذات ہے مصدر سر جلی غوث الورا. اللہ تعالی ہماری اس محفل کو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں قبول فرمائے، اور اسی طرح سے ان مجلسوں میں بیٹھ کر پیران پیر کی حیات مبارکہ کو سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات یہ جلسہ کنڈکٹ کرے ہیں، آرگنائز کرے ہیں، اس جلسے میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین.